السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس سیریز کی دوسری کتاب، پالیٹکس آف پائٹی، جو کہ لکھی ہے ڈاکٹر صبا محمود نے۔ آ، وہ ایک پاکستانی اسکالر تھیں اور انہوں نے اس موضوع پر پہلی کتاب لکھی کہ فیمنزم اور اسلام میں کیا ایک تضاد موجود ہے، یا کیا ان دونوں کی آپس میں ایک دوستی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اس بات پہ قلم اٹھایا، اور یہ کتاب ہمیں بطور پاکستانی کے کیوں پڑھنی چاہیے، میں اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ڈاکٹر صبا محمود پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک بہت ہی مایہ ناز اسکالر تھیں۔ ان کی جو کتاب ہے وہ اینتھروپولوجی میں ایک بہت ہی اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ وہ بہت بہترین عربی بولتی تھیں۔ مصر میں جو عامی زبان ہے وہ ان کو بہت اچھے سے سمجھ آتی تھی، جو کہ ہمیں اس کی کتاب میں جگہ جگہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور ان کی کتاب بیسیکلی مصر میں ہونے والی جو خواتین کی موومنٹ تھی، جو قرآن مجید کو مسجدوں میں پڑھاتی تھیں، جو درس دیتی تھیں، اگرچہ یہ کتاب ہے تو مصر کے بارے میں، لیکن پاکستانیوں کے طور پر ہمارے لیے اہم یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کتاب کے دیباچے میں ہی اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ اگرچہ وہ سوالات انہوں نے مصر میں 1990 کی دہائی میں جا کر پوچھے ہیں، اور مصر میں جو خواتین کی ماسک موومنٹ ہے اس میں جا کر پوچھے ہیں، لیکن جس جواب کی تلاش میں وہ گھوم رہی ہیں وہ اصل میں پاکستان کی ہسٹری سے ہی جڑا ہے، اور ان کا جو 70 اور 80 کی دہائی کا پاکستان کا ایکسپیرینس تھا، ایک پروگریسو فیمنسٹ لیفٹسٹ موومنٹ سے منسلک رہتے ہوئے، اس کے ایکسپیرینس کے حوالے سے جو ان کے ذہن میں سوالات تھے وہ ان کا جواب کھوج رہی ہیں۔ کتاب کی ابتدا میں ہی وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ان کے خیال میں جب پاکستان امریکہ کی طرف سے افغانستان میں رشیا سے یا سوویت جو یونین تھی اس سے لڑ رہا تھا، تو اس وقت جو ضیاء الحق کی جو الائنمنٹ تھی وہ امریکہ کے ساتھ تھی، لیکن اس کی جو پالیسی تھی وہ اسلامائزیشن کی تھی کہ بھائی میڈیا کو بھی اسلام کے تابع کیا گیا، خواتین پر یہ پابندی تھی کہ وہ اگر میڈیا میں آتی ہیں تو وہ دوپٹہ سر پہ لیں گی، اسی طرح سے تعلیمی سسٹم میں بھی اور قوانین میں بھی کچھ اس طرح سے چینجز کیے گئے، جیسے نماز کی بریک ہوتی تھی اسکولز میں، اور اسی طرح سے جو حدود آرڈیننس ہے اس کا بھی اسی وقت میں جو ہے وہ ابتدا ہوئی تھی۔ جو اس وقت کی فیمنسٹ موومنٹ تھی اس میں اس اسلامائزیشن کی پالیسی کے حوالے سے بہت سارے جیسے کہہ لیں گلے تھے ان کی، جو ہے وہ خیال یہ تھا کہ چونکہ حدود آرڈیننس کی جو تشریح کی گئی ہے، جس طرح سے اس کی اپلیکیشن کی گئی ہے، وہ خواتین کے بہت زیادہ خلاف دکھتی ہے، اس لیے ان کو لگا کہ جب بھی کوئی اسلامائزیشن ہوگی تو وہ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ صرف اور صرف خواتین کو دبانے کی ایک سازش ہوگی۔ دوسری جو چیز جو کہ سیم ٹائم پہ ہو رہی تھی 1979 میں جو ایران میں انقلاب آیا تھا، تو وہاں پہ بھی تقریباً سیم چیز ہو رہی تھی کہ خواتین پر یہ مسٹ کر دیا گیا کہ وہ حجاب اوڑھیں گی، حجاب کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے آہستہ آہستہ جو لوگ مختلف مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے پاکستانی سوسائٹی میں، انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اسلام کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں سمجھنا شروع کیا، اور اسی طرح سے اگر کوئی مغربی طور اطوار تھے تو اس کے اگینسٹ جا کے اسلام کو سیکھنا اور اسلامی طور طریقوں کو اپنانے کا بھی ایک ٹرینڈ آیا۔ لیکن اب یہ تمام چیزیں تو ہو رہی ہیں، لیکن جو لیفٹ پر جو لوگ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو کوئی سیاسی کامیابی نہیں ملے گی جتنا بھی یہ اسلامی پولیٹیکل پارٹیز آ رہی ہیں، اور ان کا یہ بھی ایک سوچنا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو اس کی ایک وجہ وہ یہ کہتے تھے کہ تعلیم کی کمی ہے لوگوں میں۔ دوسرا ایک نظریہ تھا کہ جو لوگ عرب ممالک میں مزدوری کر کے یہاں وہاں پر جابس کر کے وہاں سے جب واپس پاکستان لوٹتے ہیں تو وہ ایک عرب ورژن آف اسلام کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں،
تیسرا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ اور اس کے جو حلیف ہیں جو کہ تیل کی دولت سے مالا مال عرب ممالک تھے، اور ان کی جو ملی بھگت ہے اس نے ایک رجعت پسند اسلام کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے۔ اب صبا محمود کا جو کردار ہے وہ یہاں پہ آتا ہے کہ انہوں نے ان تمام تھیوریز کو دیکھا کہ ان میں سے ایک بھی مکمل طور پر جو معاشرے کی صورتحال ہے اور لوگوں میں بڑھتی ہوئی اسلام کی مقبولیت ہے، اسلامی علوم کو حاصل کرنے کا جو ایک جذبہ پایا جاتا ہے لوگوں میں، ان تمام چیزوں کو ان میں سے کوئی بھی چیز ایکسپلین نہیں کر پا رہی۔ اور یہ ان کی ایک دیانتداری کہہ لیں کہ بہت سارے جو ایکیڈیمکس ہیں وہ ابھی بھی ان چیزوں پہ بلیف رکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے، اور وہ اسلام کو ایز اف درآمدات میں سے گردانتے ہیں۔ لیکن وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ نہیں، یہ جو اسلامی پارٹیز ہیں انہوں نے جمہوریت کے لیے بھی کام کیا ہے۔ بہت ساری ہمیں ایسی اسلامی فلاحی ادارے بھی ملتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، یا جیسے پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں۔ مگر جو سیکولر لبرل طبقہ ہے یا پروگریسو سوچ ہے، اس میں مذہب کی تھوڑی سی بھی کہیں پہ جھلک نظر آ جائے تو اسے ہمیشہ یہ کہہ کر برا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ ملا کی اجارہ داری ہے، اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے کہیں پہ بھی اگر مذہب دکھ جائے تو اس کو ایک فورس کے طور پر، ایک پاور کے طور پر، کہ یہ ضرور اس میں کوئی سازش ہوگی جو کہ بیرون ملک سے آئی ہے، یا بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں وہ مذہب کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ اگرچہ یہ سب مذہب کے خلاف تو ایک دم سے بات کرنے پر متفق ہو جاتے ہیں، لیکن کیا سیکولر لبرل اور جو پروگریسو سوچ ہے، کیا وہ ایک متفق سوچ ہے؟ وہ اس بات پہ سوال اٹھاتی ہیں کہ یہ کوئی ایک سوچ، ایک متفقہ سوچ نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو کہ اس بات کو مانتے ہیں کہ سیکولر سوچ میں اور پروگریسو ویلیوز میں انسانی حقوق کا راز چھپا ہے اور دنیا کے تمام مسائل کا حل اس میں ہے، صبا محمود کہتی ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور ہمیں ان ویلیوز میں یقیناً کچھ اچھائیاں مل سکتی ہیں، لیکن یہ تمام مسائل کا حل ہرگز نہیں پیش کرتی ہیں۔ بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہ اس بات کو جانا جائے کہ ایک جو ایکویلٹی کی طرف، انسانی برابری اور انسانی حقوق کی طرف جو سفر ہے، اس کے راستے مختلف ہو سکتے ہیں، اس کے لیے جو جد و جہد ہے وہ مختلف نظریوں کے انڈر پنپ سکتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ان کی کتاب کا پہلا چیپٹر، دا سبجیکٹ آف فریڈم۔ اس میں وہ ابتدا کرتی ہیں فیمنزم کے جو بنیادی اصول ہیں اس سے، کہ اگرچہ اس میں جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو برابر کا حصہ دیا جائے معاشرے میں، لیکن یہ جو اصول ہے اس کی جو اپلیکیشن ہوگی مختلف معاشروں میں، وہ بنیادی طور پر بہت ہی مختلف ہو سکتی ہے، ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ کب اور کہاں پر اس کی اپلیکیشن کی جا رہی ہے اور معاشرے کے کس حصے میں کی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان، کرسچن یا ہندو عورت کے لیے آزادی کے مطلب مختلف ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے ایک وائٹ مڈل کلاس یا بلیک امریکن عورت کے لیے بھی اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ ہر کسی کے لیے آزادی کا مطلب ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو کہ اسلام کو ویسٹ کے مخالف سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسلامی طریقہ کار ہے جس میں عورت کو قید کیا جاتا ہے اور عورت کو آزادی نہیں دی جاتی، اپنا فیصلہ لینے کے لیے اپنے حقوق نہیں دیے جاتے، تو وہ اس کے بارے میں ایک سوال اٹھاتی ہیں کہ اگر خواتین کی حالت واقعی میں مسلمان معاشروں میں اور اسلامی موومنٹس میں اتنی ہی بری ہوتی تو پھر ہمیں اتنی ساری خواتین ان اسلامک موومنٹس میں نظر نہیں آتی، کیونکہ خاص طور پر سپٹمبر 11 کے جو واقعات تھے اس کے بعد، اور پھر افغانستان کا جو امیج ابھر کر آیا مختلف جگہوں میں، میڈیا میں خاص طور پر، جس طرح سے اس چیز کو پیش کیا گیا، اسلام کی ایک تصویر بنائی گئی کہ وہ
عورتوں کے اوپر ظلم کرنے کا ایک جو طریقہ کار ہے اس کو پیش کیا گیا، اسلام کے ساتھ اس چیز کو جوڑا گیا، تو اس کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ عورتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان عورتوں نے خود ہی اسلام کی تبلیغ کا کام جو ہے اپنے ذمے لے لیا، اور اسی کے لیے انہوں نے جو مثال استعمال کی ہے وہ مصر کے جو دارالخلافہ ہے، جو کہ ایک بہت بڑا شہر ہے قاہرہ، وہاں پر جو مسلمان خواتین کی ماسک موومنٹ تھی، جس میں وہ مساجد میں درس دیا کرتی تھیں قرآن مجید کے بارے میں، اس کی مثال کو انہوں نے بہت زیادہ گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ اس مطالعے کے لیے انہوں نے 2 سال تک قاہرہ میں سکونت اختیار کی۔ اب یہ پہلی بار ہے کہ خواتین نے اتنے بڑے لیول پر مساجد میں اپنے اجتماعات کیے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے اگر ٹریڈیشنلی یہ دیکھا جاتا تھا کہ مساجد صرف مردوں کے لیے ہیں، اب خواتین بھی مساجد میں اتنا ہی جاتی ہیں جتنا کہ مرد حضرات جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انہی مساجد میں سے فلاحی کام دیگر جیسے لوگوں کی صحت کے لیے مختلف کیمپس وغیرہ اور غرباء کی مدد کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز، بچوں کی تعلیم، یہ تمام ایکٹیویٹیز کے لیے مسجد ایک سینٹر بن گیا۔ اب اس طریقہ کار کی ابتدا کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اصل میں اس کی ابتدا ایسے ہوئی تھی کہ جب لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ سیکولرائزیشن یا مغرب کا اثر یا لامذہبیت بہت بڑھ رہی ہے معاشرے میں، تو اس کے خلاف اس کا ایک کاؤنٹر کرنے کے لیے لوگوں نے مل جل کر قرآن کو، اسلام کو سمجھنے کے لیے مساجد میں اکٹھا ہونا شروع کیا۔ اب جو یہ درس ہیں ان کا ٹاپک صرف اور صرف عبادات ہی نہیں بلکہ اخلاقیات ان کا ایک بہت بڑا ٹاپک تھا۔ اسی طرح سے جو لائف سٹائل جس کی ہمیں اپلیکیشن دکھتی بھی ہے کہ لوگوں نے لائف سٹائل چینج کیا، اپنے لباس کو، اپنے کھانے پینے، فائنینشلز کو، تمام کی تمام چیزوں میں اسلامی جو احکامات ہیں ان کو شامل کرنا شروع کیا۔ اسی وجہ سے جو مصر کی حکومت ہے اس نے بھی ان کے اوپر ایک نظر رکھنے کا، ایک ان کی اسکروٹنی کا جو طریقہ کار ہے وہ جاری کیا، کیونکہ وقت اور حالات ایسے تھے کہ اس قسم کی تمام جو موومنٹس تھیں ان کو حکومت کی طرف سے فنڈامنٹلزم کا یا پھر بنیاد پرستی کا جو طعنہ ہے، رجعت پسندی کا جو طعنہ ہے، خواتین کو دوبارہ سے رجعت پسندی کی طرف دھکیلنے کا طعنہ دیا جانا، یہ ایک بہت عام چیز تھی سپٹمبر 11 کے واقعات کے بعد۔ اب تمام مذہبی ایکٹیویٹیز کا ایک ہی ڈبے میں یوں بند کر دینا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ مطلب سیاہ سفید کے طور پر لیا گیا کہ جیسے ایک ڈبے میں سیکولر لبرل ویلیوز ہیں جس میں انسانی آزادی اور برابری کا تصور ہے، اور دوسری طرف مذہب ہے جو کہ انسانی برابری اور آزادی کے خلاف ہے۔ یہ جو ایک سوچ بن گئی تھی لوگوں میں، صبا محمود اس کو چیلنج کرتی ہیں کہ ہمیشہ سب کے لیے آزادی کا مطلب ایک ہی نہیں ہوتا، سب آزادی کی صورتیں ایک نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اگرچہ فیمنسٹ موومنٹ کے تناظر سے دیکھا جائے تو یہ مسلمان خواتین جو مساجد میں درس دے رہی ہیں وہ اصل میں خواتین کو گھروں میں بند کرنے کی طرف ایک قدم بڑھا رہی ہیں، اور یہ ایک اپنے اوپر خود ہی پابندی لاگو کرنے کا طریقہ کار سمجھا جائے گا۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جگہ مساجد میں بنائی، ایک ایسی جگہ جہاں پہ پہلے ان کی شرکت زیادہ نہیں تھی معاشرے میں۔ وہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ آزادی کی خواہش ہمیشہ سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، جیسا کہ سیکولر لبرل ٹریڈیشن میں سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے طاقت جو ہے وہ ہمیشہ صرف برسر اقتدار طبقے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کے ہر حصے میں طاقت کا کچھ حصہ موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنی طاقت کا استعمال اپنے حساب سے کرتے رہتے ہیں، اور ان تمام مواقع کا، ان تمام طاقت کے منبع کا سمجھنا ہم سب کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم سمجھیں کہ طاقت کیا ہے اور اس کے مختلف مظاہر کیا ہیں تو تبھی ہم اس کی جو برابر استعمال ہے اس کی طرف ہم سفر کر سکیں گے۔ اسی طرح سے
سسٹم کو چیلنج کرنا، سسٹم کو توڑنے کا جو ایک رواج تھا، ایک سوچ تھی، اس کو توڑنے کی بجائے اس کے اندر کام کرتے ہوئے اس کو تبدیل کرنے کی طرف بھی انہوں نے توجہ دلائی کہ کس طرح سے یہ خواتین جہاں جہاں پر اسلامی ٹریڈیشن میں وہ شقیں ایسا لگتا ہے کہ شامل ہو گئی ہیں جو کہ مسلمان خواتین کے خلاف کام کر رہی ہیں، یہ خواتین خود ہی اس علمی سفر میں حصہ ڈالتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کیسے اس بے انصافی کو کم کیا جا سکے یا ختم کیا جا سکے۔ اسی لیے آزادی کے تصور کو ہمیشہ ایک حکومت کو یا ایک سسٹم کو ختم کرنا، اس کو بالکل الٹا دینا، انقلاب سمجھ کو جو ہے ہر مسئلے کا حل سمجھنا، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ انقلاب ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، اور یہ ہمیں ان خواتین کی مثال سے ملتا ہے جو کہ مساجد میں درس دے رہی ہیں اور انہوں نے ایک پوری موومنٹ شروع کر دی ہے۔ اس لیے جو پروگریسو پالیٹکس کے جو بھی گولز ہیں اس کو ہمیں آزادی کے مطلب سے الگ کرنا ہوگا۔ جیسے وہ خواتین جنہوں نے نقاب کرنا شروع کیا، جنہوں نے پردہ کرنا شروع کیا، جنہوں نے اسلام کو ایک مختلف انداز سے دیکھنا شروع کیا اپنی زندگی میں، ان کے بارے میں جتنے بھی سوالات اٹھائے جاتے تھے وہ تمام سوالات اکثر اس بارے میں ہوتے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی آزادی کو چھوڑ دیا، لیکن کہیں پہ بھی ان کی اخلاقیات پہ، ان کی جو ہے وہ روحانیت، ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، ان کا معاشرے میں مقام، ان کی عزت، ان کا احترام، ان تمام ٹاپکس پر بات نہیں کی جاتی تھی۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے یہی ہے کہ جب بھی ان خواتین کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی جاتی تھی تو ان کی معاشرت، ان کے معاشرے کے آداب، اصول، اطوار کو سمجھے بغیر ان خواتین کے بارے میں صرف اور صرف یہ ریسرچ کی جاتی تھی کہ پہلے یہ گھر سے باہر زیادہ تھیں، یا انہوں نے کس قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے، اور اب یہ گھر سے باہر یا گھر کے اندر کتنا وقت گزار رہی ہیں، اور ان کے کپڑوں کا رنگ یا اس کی پیمائش کتنی ہے۔ اس میں جیسے حیا، ماڈسٹی، جیسے معاشرے میں کس بات کی بنیاد پر ایک عورت کی عزت ہوتی ہے، اس معاشرے میں عزت کا تصور کیا ہے، اس معاشرے میں اس تصور کی ہسٹری کیا ہے، ان تمام تاریخی واقعات اور حالات سے اس چیز کو بالکل الگ کر کے دیکھنے کی وجہ سے ہمارے پاس ایسی اسٹڈیز آ رہی تھیں جس میں عورت کا اسلام کی طرف بڑھنا اس کا اپنے آپ کو خود ہی ایک قید میں ڈالنے کے مترادف مانا جاتا تھا۔ تو یہ صرف ایک مثال ہے ان بہت ساری مثالوں کے بیچ جہاں پر مغرب نے جب بھی مسلمان ممالک پر یا کسی دوسرے کلچرز پر اپنی ویلیوز، اپنے اخلاقیات یا اپنی سوچ کو امپوز کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پر معاشروں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ اپنی جو لوکل ویلیوز اور لوکل کلچر ہے اس کو اپنائیں، تو ان پر اکثر فنڈامنٹلزم کا جو ایک ٹھپا لگا دیا جاتا تھا۔ تو صبا محمود اس کے خلاف بات کر رہی ہیں کہ یہ ایک بہت ہی غلط طریقہ کار ہے ان کے عمل کو سمجھنے کا اور ان کے طریقہ کار کو سمجھنے کا۔ اب ان کے کام کی جو خوبصورتی ہے وہ ہمیں یہاں پہ دکھتی ہے کہ وہ جب مغرب کو اپنی بات سمجھا رہی ہیں کہ کیسے آپ کا جو یہ مفروضہ ہے یہ غلط ہے، تو اس کے لیے وہ دلیل خود مغرب کے مفکرین سے لیتی ہیں۔ وہ ارسطو سے ابتدا کرتی ہیں کہ ارسطو نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ اخلاقیات جو ہیں وہ ایک معاشرے کے اندر پنپتی ہیں، ایک معاشرے کے اپنے حالات، اپنی اخلاقیات کے مظاہر کو جو ہے وہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ دیگر جو اسکالرز تھے اس وقت جیسے مشیل فوکو ہو گئے، ان کا نظریہ بھی بتاتی ہیں، اور جو جانے مانے اینتھروپولوجسٹ تھے ان کی باتوں کے وہ دلائل پیش دکھائی دیتی ہیں۔ پھر وہ ایک بتاتی ہیں کہ اگر ایک عورت اپنی مرضی سے اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مان کر اس کے راستے پر چلے تو یہ پدرسری نہیں ہے، بلکہ یہ اس عورت کی اپنی مرضی سے کیا ہوا ایک فیصلہ ہے جس کو وہ ٹھیک مانتی ہے اور اسی کو وہ اپنی آزادی کا مظہر مانتی ہے۔ پھر اگر کوئی اس طرح سے اس بات کو پیش کرے تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بس صرف ان مسلمانوں کی ہے جو کہ خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں،
اور زیادہ تر جو اسلام کی تشریحات کی جاتی ہیں وہ اصل میں آزادی سے مترادف نہیں ہیں بلکہ آزادی کے مخالف ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ہی اسٹریٹجیکلی، بڑا ہی سوچ سمجھ کے اپنی جو فیلڈ کی سائٹس ہے ان کا انتخاب کیا ہے۔ تو انہوں نے 3 مساجد کا انتخاب کیا۔ اس میں عمر ماسک جو ہے، مطلب جو پہلی مسجد ہے، وہاں پہ ایسے جیسے اپر مڈل کلاس کی مسجد ہو گئی، تھوڑے سے متمول، تھوڑے سے مالدار لوگوں کی مسجد ہو گئی۔ اور وہاں پہ جو ہے حجہ فائزہ، جو کہ ایک بہت ہی تعلیم یافتہ اور مطلب انہوں نے دنیاوی اور دینی دونوں علوم حاصل کر رکھے ہیں، بہت سارا پڑھی ہوئی ہیں، اور ان کا جو درس کا حلقہ ہے وہاں پہ آپ کو ہر قسم کے کپڑوں میں خواتین نظر آئیں گی۔ کچھ نے نقاب پہنا ہوا ہے، کچھ نے اسکارف پہنا ہوا ہے، کسی نے رنگین اسکارف پہنے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے ہر قسم کے اسکارف آپ کو نظر آئیں گے۔ اگرچہ خواتین مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اسکارف تو پہن رہی ہیں، لیکن ان کے پہناوے ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہیں۔ پھر ایک دوسری مسجد جس کا انہوں نے انتخاب کیا، وہ انہوں نے تقریباً ایسے مطلب جہاں پہ وہ کہہ لیں جہاں پہ زیادہ مالدار لوگ نہیں رہتے، جہاں پہ نسبتاً غربت کا ایک سین ہے، تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ جو آ رہے ہیں وہ انہوں نے زیادہ تر تعلیم یافتہ بھی نہیں ہیں۔ وہاں پہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ نسبتاً جو پہلی مسجد ہے اس کے مقابلے میں زیادہ خواتین جو ہے وہ نقاب پہنتی ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد وہ نفیسہ ماسک، تیسری جو مسجد انہوں نے انتخاب کیا، اس میں زیادہ تر ویسے لوگ ہیں جو کہ یا تو مطلب سرکاری نوکر تھے قاہرہ کے، اور یا پھر ایسے لوگ جو کہ عرب ممالک سے واپس آئے تھے، مطلب جیسے پاکستان میں مزدوری کے لیے عرب ممالک جانے کا ایک رجحان ہے، مصر میں بھی تھا، تو جو عرب ممالک سے واپس آنے والے نسبتاً مالدار لوگ ہیں اور جو سرکاری ملازمین کا علاقہ ہے، وہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ تقریباً جو ہے تو 75% خواتین مکمل طور پر نقاب اور برقع پہنتی ہیں۔ اب ان 3 مساجد میں جو ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے حجہ فائزہ جو پہلی مسجد جہاں پہ متمول اور تقریباً زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کا انداز ایک اسکالرلی ہے، ان کا انداز اپنی آڈینس کے لیے اس حساب سے ہے۔ دوسری مسجد میں جو ہے وہ ایسے عامیانہ لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کی جو آڈینس ہے ان لوگوں میں تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اگر بہت زیادہ ایک عالمانہ انداز میں بحث کی جائے گی تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر جو تیسری مسجد ہے اگرچہ جہاں پہ ہمیں وہ گلف سے واپس آنے والے لوگ ملتے ہیں، وہاں کی مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا شدت کا اور تھوڑا سا جو ہے وہ شعلہ بیانی کا انداز وہاں پہ ہمیں زیادہ ملتا ہے، جو کہ دیگر دوسری جو مساجد ہیں ان سے وہ کافی مختلف ہے۔ اب اگرچہ ان کے مالی حالات میں، ان کے علاقوں میں، ان کے پروفیشنز میں بہت سارا اختلاف ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں جن سے انہوں نے انٹرویوز کیے، جو استاذہ ہیں، خواتین اساتذہ جو ہیں وہاں پر، ان تمام کا جو گول ہے وہ یہی ہے کہ بھئی جو سیکولرائزیشن بڑھ رہی ہے، جو مغرب کا لائف سٹائل بڑھ رہا ہے معاشرے میں، اس کو ختم کر کے، اس کو چینج کر کے ہم ایک اسلامی طرز عمل اختیار کریں، ایک اسلامی طریقہ کار سے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم نے اسلام کو صرف جو ہے ایک رسم و رواج کا ملغوبہ بنا دیا ہے، اور اس کا ہماری زندگی کے جو اہم فیصلے ہیں، ہماری جو سوچ ہے، ہماری زندگی کی جو ایوری ڈے روٹین ہے، اس میں ہمیں اسلام کی کوئی پرچھائی نظر نہیں آتی، اس کا کوئی وہ جو بنیادی مقصد ہے اس کے اوپر ہم سب کی توجہ نہیں رہتی۔ جیسے کہ وہ چند خواتین کی مثال دیتی ہیں کہ کیسے انہیں لگتا تھا کہ رمضان میں بجائے اس کے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ روزے کی طرف جائے اور ہم یہ سوچیں کہ یہ ایک عبادت ہے، اس کی بجائے رمضان کی روٹین کیا ہوتی ہے کہ ہم کمرشلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم خریداریاں کر رہے ہیں، ہم جو ہیں تو ٹی وی پہ مختلف پروگرام آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ مختلف ہم نے رسمیں بنا لی ہیں، اور ان رسموں میں، ان افطاریوں میں، ان ملنے جلنے میں ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ رمضان کا مقصد کیا تھا۔ اور یہ مہینہ ہمیں
اخلاقیات کا کیا درس دینے کے لیے آیا تھا. یہاں تک کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ جیسے کہہ رہی تھی کہ آپ حجاب نہ پہنیں جب تک آپ اس کو سمجھ نہ لیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. اسی طرح سے آپ روزہ تب رکھیں جب آپ اس کو سمجھ سکیں، جو کہ ہمیں بالکل الٹی سی بات رکھتی ہے کہ بھائی کسی مسلمان بندے نے جو کہ دعوت کے کام سے جڑا ہوا ہے وہ کیسے یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ حجاب نہ پہنیں، آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن وہ توجہ دلا رہی ہیں کہ ان سب کے لیے جو زیادہ اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اسلام کی روح پر عمل کرنا ہے، ہمیں اسلام کی روح میں جو اخلاقیات ہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اسی طرح سے یہ داعیات جو ہیں، یہ ان کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے جو ٹریڈیشنل اسلامک نالج کا جو راستہ ہے وہ چنا ہو، کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں کسی بہت بڑے مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، بلکہ ان میں سے اکثر جنہوں نے اس شعبے کو اختیار کیا تھا وہ اصل میں ایک دعوت کا جو جذبہ تھا اس کو لے کر یہ چلی تھی. اور اس میں جو اسلامک مسلم بردرہڈ ہے، یا جیسے رشید رضا اور حسن البنا کی جو تعلیمات ہیں دعوت کے حوالے سے، کہ آپ اسٹیٹ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنی ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی، ایک انفرادی ذمہ داری کے طور پر آپ اسلام کی دعوت کو لیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو سر انجام دیں. اس تحریک میں جو ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ نام آتا ہے وہ زینب الغزالی کا ہے، جنہوں نے 1930 میں خواتین کی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تھی، جنہوں نے داعیات کو ٹرین کرنے کا ایک پہلا ادارہ کھولا تھا. اور ان کا ادارہ جو تھا وہ فلاحی کاموں میں بھی بہت آگے تھا. لیکن وہ اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتی ہیں کہ اگرچہ 1930 جو کہ مطلب تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں ابھی، تو اس وقت بھی اگر اس چیز کی ابتدا ہوئی تھی کہ خواتین نے دعوت کے کام میں حصہ لینا شروع کیا اور ایک علمی کام شروع کیا، لیکن جو مرد حضرات ہیں انہوں نے ابھی تک خواتین کے اس مقام کو ضروری نہیں ہے کہ تسلیم بھی کیا ہو، بلکہ بہت سارے علماء ابھی بھی خواتین عالمات کے خلاف باتیں کرتے یا ان کی عزت نہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے سب ایسے ہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ایسا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ جو ان داعیات کو پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو ایجپشن حکومت تھی اس نے فنڈامنٹلزم کے خلاف اپنی کوششوں کے ذریعے سے داعیات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور ان داعیات نے پھر اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ حکومت جو لائسنس دیتی ہے اور اس لائسنس کے لیے جو ٹریننگ کرواتی ہے، ان داعیات نے وہ ٹریننگ بھی حاصل کر لی تاکہ ان کا جو دعوت کا کام ہے وہ نہ رکے. تو جو ایجپشن حکومت ہے اگرچہ وہ ایک اسلامی ملک کی حکومت ہے اور اسلامی لا اور شریعت کو قانون میں اہمیت دی جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں جب پریکٹیکلی دیکھا جائے تو صرف اور صرف جو پرسنل لا ہے، جو بنیادی طور پر فیملی کے قوانین ہیں، ان کے علاوہ زیادہ تر قوانین پر اسلامک لا کا کوئی اثر نہیں ہے. تو ایسے حالات میں ان سیکولر قوانین کی وجہ سے لوگوں کو یہ احساس ہونا کہ ان کی زندگی میں ریاستی جبر مذہب کی جگہ کم کر رہا ہے یا مذہبی لوگوں کے لیے جینا مشکل کر رہی ہے، تو یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کمپلیٹلی irrational کہہ سکیں. پھر اس کا الٹ اگر دیکھیں تو جب لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور زندگی میں ایمان کو جگہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ صرف ان کی انفرادی زندگی نہیں بلکہ ایک سیاسی ایکشن کا حصہ ہے. تو وہ ہماری ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتی ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں تعلیم عام ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور آسان زبان میں موجود اسلامی تعلیمات، فقہی مسائل کی کتب اور پیمفلٹس میں فتاوی وغیرہ موجود ہونے کی وجہ سے معاشرے میں ایک چینج دکھ رہا ہے کہ زیادہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اسلامی تعلیمات کے بارے میں، اور ان اسلامی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنے میں ایک بہت اہم کردار جو ہے وہ تبلیغی یا داعی لوگوں کا ہے جو دعوت کا کام دے رہے ہیں. تو انہی دعات میں سے ایک داعیہ حجہ فائزہ کا جو قصہ ہے وہ
صبا محمود ذرا تفصیل سے سناتی ہیں. وہ ایک مسجد میں جو کہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کا علاقہ ہے، اور مطلب ایک متمول اپر کلاس کا علاقہ ہے، وہاں کی ایک مسجد میں وہ پڑھاتی ہیں. تقریباً 10 سال سے پڑھا رہی ہیں، اور ان کا جو رویہ ہے اس کی وہ کچھ مثالیں دیتی ہیں. جیسے ان سے کسی نے سوال کیا کہ بچیوں کا جو ختنہ ہے اس کے حوالے سے وہ کیا سمجھتی ہیں. تو یہ ایک شافی فقہ میں یہ ایک مسئلہ ہے، اور افریقہ کے کچھ علاقوں میں اس کے حوالے سے یہ پریکٹس پائی جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے جو حجہ فائزہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور آپ جو ہے ایسا کچھ بھی کرنے کی سے پہلے ایک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو رویہ ہے وہ نرم ہے ان داعیہ کا، اور وہ مطلب ایسے کلیئرلی انکار بھی نہیں کر رہی ہیں، کلیئرلی اقرار بھی نہیں کر رہی ہیں، اور وہ جو ہے وہ مختلف آپشنز دے رہی ہیں لوگوں کو کہ وہ کسی بھی آپشن پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں. اب یہی نرم رویہ کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ان کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایگزیکٹ راستہ نہیں بتاتی ہیں، ایگزیکٹ اوپینین نہیں بتاتی ہیں. تو اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو آڈینس ہے چونکہ وہ تعلیم یافتہ ہے اور وہ خود فیصلہ کرنا پسند کرتے ہیں، تو جو حجہ فائزہ ہیں وہ ان کو مختلف آپشنز دے دیتی ہیں اور اس کے بعد ان پر چھوڑ دیتی ہیں کہ وہ خود اس کو سوچ کر اپنا فیصلہ لے سکیں. اس کے علاوہ ان کا ایک اور جو طریقہ ہے جو کہ عام طور پر اتنا زیادہ نہیں دیکھا جاتا، خواتین کی امامت کا جو مسئلہ ہے، کہ جب وہ درس دے رہی ہوتی ہیں مسجد میں قرآن مجید یا حدیث کے بارے میں، تو وہ اپنے درس کو نہیں روکتی ہیں جب جماعت کا ٹائم ہو جائے، جب نماز کا ٹائم ہو جائے، بلکہ وہ اپنا درس ختم کر کے پھر خود خواتین کی امامت کراتی ہیں. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر ان پر اعتراض کیا گیا، لیکن وہ اس کا جواب یوں دیتی ہیں کہ جو ائمہ ہیں ان کے مابین اس کے حوالے سے اختلاف ہے. کچھ عورت کی امامت کو جائز قرار دیتے ہیں، کچھ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں. تو وہ ائمہ کی مختلف آراء میں سے ایک رائے کو چوز کرتی ہیں، اور اپنی ایک نئی رائے دینے کی بجائے جو روایت میں موجود آراء ہیں انہی سے استفادہ کرتی ہیں. تو یہ بھی ان کی ایک وہ بتاتی ہیں کہ ایک طریقہ کار ہے ان کا. اسی طرح سے وہ ائمہ کے اختلاف کو مختلف جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کو بھی بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ چوائس موجود ہے کہ ہم ان کی مختلف آراء میں سے کسی بھی رائے کو لے سکتے ہیں. اب یہ تقلیدیوں کے لیے یہ رائے شاید قابل قبول نہ ہو، لیکن ان داعیہ کو چونکہ اسی میں حکمت نظر آتی ہے، یہی ان کی آپشن ہے، تو اس کو صبا محمود نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ کس طرح سے یہ سمجھنا کہ ایک داعیہ، ایک مسلمان خاتون جو ہے وہ صرف اس چیز کو فالو کرتی ہے جو اسے بتا دیا جاتا ہے، یہ ایک غلط تصور ہے، بلکہ وہ خود اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے مختلف آراء کا تجزیہ کر رہی ہیں حجہ فائزہ، اور اس کے بعد ایک رائے کو اپنی پیش کر رہی ہیں. اسی طرح سے ایک اور داعیہ ام فارس کا ذکر کرتی ہیں کہ وہ ایک ایسے علاقے کی مسجد میں درس دیتی ہیں جہاں پر زیادہ مالدار لوگ نہیں ہیں، شہر سے تھوڑا سا باہر ہے. وہاں پر جو داعیہ ہیں وہ زیادہ تر جیسے قصے، کہانیاں جو مختلف روایات میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پر وہ بات زیادہ کرتی ہیں، یا صحابہ کے واقعات زیادہ بیان کرتی ہیں. اور کبھی کبھی ان پر جیسے اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کو صرف جو ہے وہ روایات اور قصے کہانیوں کے طور پر پیش کرتی ہیں، اور جو فقہی سائیڈ ہے اس کا ان کو زیادہ علم نہیں ہے. لیکن جو ام فارس ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ اس حوالے سے اس کو صبا محمود بتاتی ہیں کہ وہ سنت کے اوپر ان کا زیادہ زور ہوتا ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ سنت کے ذکر کے ذریعے سے لوگوں کو تقویٰ کی طرف لے کر آئیں، اور وہ ایسے انداز کا استعمال کر رہی ہیں جو کہ ان کی جو آڈینس ہے ان کے لیے یہ بہت زیادہ قابل عمل بھی ہے اور ان کی فہم کے مطابق بھی ہے.
کیونکہ ان کے درس میں آنے والے لوگ زیادہ تر اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جیسے کہ حجہ فائزہ کے درس میں آنے والے لوگ ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں اور اپنا فیصلہ خود لینا پسند کرتے ہیں، لیکن فارس کے درس کے لوگ ان تمام چیزوں سے نہیں۔ اسی طرح سے جو تیسری مسجد ہے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر نقاب اور برقعے کا اہتمام بہت کرتی ہیں، اس میں بھی جو سائلات ہیں، جو سوال کرنے والی خواتین ہیں، وہ اس بارے میں بھی پوچھتی ہیں کہ مرد اور عورت کے اختلاط کو کیوں منع کیا گیا ہے، اور وہ پردے کے حوالے سے ایک اگرچہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی وہاں پہ تو شاید بات ہوتی ہی نہیں ہے، جو شدید انداز ہے وہ بتا دیا جائے گا اور اس پر سب عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ بتاتی ہیں صبا محمود کہ وہاں پر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں اور اچھی طرح سے ان چیزوں پر بحث کرتے ہیں جو سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو چپ کرا دیا جائے، بلکہ جو مدرسات ہیں، جو داعیات ہیں، ان کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی جو سوال کرنے والی جو آڈینس ہے ان کی تسلی کی جا سکے۔ تو یہاں پر وہ پھر طلالست کا حوالہ دیتی ہیں کہ کس طرح سے اسلام کی جو ٹریڈیشن ہے اس میں جو بنیادی متن ہے جیسے قرآن ہے، حدیث ہے یا فقہی روایت ہے، ان تمام روایات کے ساتھ ایک مسلسل علماء کا متواتر اس کے ساتھ ایک انٹریکشن رہتا ہے، وہ مسلسل اس پہ کام کرتے ہیں، وہ مسلسل اس کو اپنے زمانے کے حوالے سے ان لوگوں کے لیے میننگ فل بناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قابل عمل بناتے ہیں جو ان کی آڈینس ہوتی ہے، اور یہ ہمیں ان داعیات کے کام میں بھی یہی طرز عمل ملتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں کئی علماء کے ہاں بھی ملتی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے متن ایک چیز ہے لیکن اس کو سمجھتے ہوئے ساتھ ساتھ جو طرز عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا اور مسلمانوں کا، وہ بھی ایک دلیل ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنا جو ہے وہ طرز عمل، لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ تو کتاب کے آخری چیپٹرز کی طرف بڑھتے ہوئے وہ ہمیں بتاتی ہیں، مزید کچھ کانسیپٹس کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ اکثر جو پروگریسو طریقہ کار ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا کہ یہ ایک معاشرے کا جبر ہے اور لوگوں کو جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، لیکن وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے خشیت الہی کا جو ہے اور نماز میں رونے کا لوگوں کے لیے وہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی چیز کو گھروں میں قید کرنے کے تصور سے دیکھا گیا ہے، لیکن خواتین کے لیے وہ ایک حیا کے ذریعے سے قرب الہی حاصل کرنے کا ان کا ایک اپنا طریقہ تھا۔ پھر وہ یہ بھی بتاتی ہیں جیسے کچھ خواتین داعیات کے پاس آتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ہم نماز کی پابند نہیں ہیں، تو داعیات ان کو نماز کی پابندی کا حکم نہیں دیتی تھیں بلکہ ان میں نماز کی پابندی کا شوق پیدا کرتی تھیں، تو یہ شوق کے اوپر زیادہ انہوں نے زور دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ صرف یہ نہیں کہتی تھی کہ آپ اپنا لباس بدل لیجئے، آپ زیادہ جو ہے نقاب پہنیں یا حجاب پہنیں، بلکہ وہ کوشش کرتی تھیں کہ لوگوں کو اس عبادت کی روح کو سمجھا سکیں، اور اسی چیز کو لے کر وہ ہمیں سمجھاتی ہیں کہ کیسے ہم اس اسلامائزیشن کو، اس اسلامی جو طرز عمل ہے لوگوں کا، اس کو ہم معاشرے کا جبر نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ حکومت کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے اسلام کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یا پھر جیسے کچھ خواتین ایسی تھیں جن کو گھروں پہ شوہروں کی بدتمیزی یا بے انصافی کا یا ایون کہ مار کا سامنا تھا، تو ان کے لیے جو ان کی سچویشن انہوں نے بہتر بنائی، اور ان کے ساتھ مطلب جیسے وہ ہماری جو ریسرچر ہیں ان کی دوستی ہو گئی تھی، اور انہوں نے پھر دیکھا کہ آہستہ آہستہ کیسے انہوں نے اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے اپنی سچویشن کو بہتر بنایا اور اپنے شوہروں کو بھی اسلام کی طرف اور اسلام کی جو انصاف کی روح ہے اس کی طرف دعوت دے کر ان کو جو ہے اپنی زندگی کے حالات کو انہوں نے بہتر بنایا۔ اسی طرح سے جن خواتین سے صبا محمود بات کرتی ہیں
جو کہ اسلام کی دعوت دے رہی ہیں یا وہ ان لیکچرز میں جانے والی خواتین ہیں، ان کو اپنے معاشرے میں موجود خواتین کے مسائل کا بہت اچھی طرح سے ادراک تھا۔ ان کی باتوں سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ان مسائل سے بے خبر ہیں، بلکہ وہ جیسے اسلام کا جو اخلاقی سسٹم ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے وہ اپنے مسائل کو حل کرتی ہیں۔ اب ایک بے انصاف شوہر کے سامنے کا سوال جب دائیات کے پاس لوگ لے کر آتے تھے تو ان کو وہ پہلے تو دعوت کا راستہ بھی بتاتی تھی، لیکن بہت ساری دائیات نے ان کو خلا کا راستہ بھی بتایا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کے شوہر آپ کو تکلیف دے رہے ہیں اور وہ چیز آپ کو اسلام سے اور آپ کے رب سے دور لے کر جا رہی ہے تو پھر آپ پر اس شوہر کی فرما برداری نہیں بلکہ اپنے رب کی فرما برداری زیادہ لازم ہے۔ اور اس طرح سے ان کے لیے جیسے یہ ایک امپاورمنٹ کا راستہ ہے کہ ان کو ان کے رب سے کنیکٹ کر کے امپاور کیا گیا۔ ان دعیات نے ان خواتین کو مختلف طریقہ کار بتائے، جو کہ ظاہر ہے وہ مصر سے تعلق رکھتی ہیں خواتین، تو جو مختلف طریقے ان کے ذہن میں تھے ایک مسئلے کو حل کرنے کا، جو نیگوسیشن ہے یا کوئی بات چیت کا راستہ ہے، وہ تمام راستے آزمانے کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ خلا نہیں لے سکتی، انہوں نے بلکہ یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے لیے ایک راستہ بنایا ہے ایک مشکل حالات سے نکلنے کے لیے۔ آخر میں صبا محمود کی کتاب کے بارے میں 3 چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ ایک پروگریسو فیمنسٹ تھیں، انہوں نے فیمنزم کے جو کینوس ہے اس کو وسیع کیا۔ انہوں نے اپنی فیلو جو خواتین تھیں ان کو دکھایا کہ اگر وہ برابری چاہتی ہیں اور وہ برابری کے علمدار بردار ہیں تو پھر ان کو ان مختلف راستوں کو دیکھنا چاہیے جو کہ برابری کا راستہ بتاتے ہیں، اور ان میں سے چاہے وہ راستہ مذہب کا راستہ کسی نے اختیار کیا یا کسی نے کوئی مختلف نظریے سے لے کر آیا، لیکن مقصد اور منشا ان کی برابری اور انصاف تھا، تو ان تمام کو اپنی تحریک میں شامل کیسا کیا جائے اس حوالے سے انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک بات کہ مطلب اپنی صفیں درست کرنا بجائے اس کے کہ اگلے پر اعتراض کیا جائے، اپنے ہی نظریے کے اوپر دوبارہ سے ایک نظر ثانی کرنا اور اس میں اصلاح کی تجاویز دینا، یہ میرے خیال میں ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے اور ہم میں سے اکثریت یہ نہیں کر پاتی ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کئی سال ریسرچ کر کے اس میں اصلاح دی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مغرب کی طرف سے اس وقت جو اینٹی ٹیررزم کی جنگ چل رہی تھی اور مسلمانوں کے خلاف میڈیا میں اور مطلب پریکٹیکلی بھی ایک پراپر جنگ ہو رہی تھی، عراق میں، اسی طرح سے سیریا میں، اسی طرح سے افغانستان میں، جو اسپیشلی بہت ساری جو بھی اینٹی ٹیررزم چل رہا تھا، اور بہت ساری حکومتوں کے اوپر بھی پریشر تھا کہ وہ بھی اپنے مسلمان جو عوام ہیں ان کے اوپر کنٹرولز کریں مختلف طریقوں سے، اور میڈیا میں مسلمانوں کا ایک امیج بھی بنایا جا رہا تھا جو کہ بہت نیگیٹو تھا، اور وہ اس وقت یو ایس میں رہ رہی تھی، اور ظاہر ہے بطور ایک مسلمان آپ کا نام بھی ہونا جو ہے وہ کافی تھا اس وقت میں اس تشدد کا نشانہ بننے کے لیے، تو انہوں نے اس کے خلاف لکھا اور بہت ہی تفصیل سے اور بہت ہی ایک علمی انداز میں لکھا، اور پھر اس کی دلیلیں انہوں نے اس وقت کے جو بھی مایا ناز اسکالرز تھے ان تمام کے دلائل کو جمع کیا، جیسے بڑے بڑے نام جو فوکو، جوڈتھ بٹلر اور بختیو، جو بھی اس وقت کے اہم سوشیولوجسٹ، انتھروپولوجسٹ یا مفکرین سمجھے جا رہے تھے، ان تمام کی دلیلوں کو اٹھا کر مطلب ان کی ہی زبان میں ان کا جواب دیا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور اہم کتاب ہے اس موضوع پر، اور پہلی کتاب تھی 15-20 سال پہلے اس چیز کو اتنی تفصیل سے اس کی فلسفیانہ بنیادوں کے اوپر تنقید کرنا، فیمنزم کی، لبرل سیکولرزم کی، پروگریسو پولیٹکس کے اوپر،
اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو، آپ کے ذہن میں مزید کچھ سوالات ہوں تو ضرور بتائیے گا. امید ہے میں نے انصاف کیا ہوگا اس کتاب کے ساتھ، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور کتاب بھی پڑھیے گا اور مجھ سے شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. سی یو نیکسٹ ویک.